نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے کہ جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ، اور نکالو ان کو اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فساد قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں پس تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے منکرین کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں حج کا ذکر تھا جو مکہ معظمہ میں ہوتا تھا، چونکہ یہ شہر اس وقت کفار مکہ کے قبضے میں تھا کہ ان سے بغیر تیاری جنگ کیے حج دشوار تھا، اسی لیے حج کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا۔ پچھلی آیت میں حج کا ذکر تھا جس میں وطن چھوڑنا اور مال کی قربانی کرنا پڑتی تھی، اب جہاد کا حکم ہے کہ جس میں مالی اور جانی قربانی ہے، غرض کہ حج اور جہاد میں قربانی کے لحاظ سے بہت مناسبت ہے۔ ان آیتوں کے شان نزول کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ربی ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجازت جہاد کی پہلی آیت ہے۔ اولاً مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کی ایذائیں برداشت کریں، ان کے ہاتھوں مار کھائیں مگر اف تک نہ کریں۔ اس میں اجازت دی گئی کہ جو تم سے لڑے تم اس سے جنگ کرو، یعنی حملے کو دفاع کرو، خود جو ہے وہ ان پر اپنی طرف سے حملہ نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ آقا علیہ السلام ذی قعدہ سن 6 ہجری میں حضرات صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں داخل ہونے سے روک دیا، اور آپ نے مقام حدیبیہ میں کہ جو حدود حرم میں کنویں کے پاس ایک جنگل ہے وہاں 1 مہینہ قیام فرمایا۔ بہت رد و قت کے بعد اس پر صلح ہوئی کہ آقا علیہ السلام اب تو بغیر عمرہ ہی کیے واپس چلے جائیں، آئندہ سال تشریف لائیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے اور اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ مسلمانوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار بے وفائی کریں اور ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑ جائے، اور ماہ حرام یعنی ذی قعدہ اور حرم شریف میں بحالت احرام جنگ کرنا سخت گناہ ہے۔ اگر ایسا واقعہ درپیش آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں انہیں اجازت دی گئی کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، مہینہ محترم اور حرم وغیرہ تم کو جنگ سے نہیں روکیں گے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں۔ بظاہر وقاتلو یہ امر جو ہے وہ وجوب کا ہے، اور سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، کیونکہ یہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم اپنے نفس کے لیے نہیں
بلکہ دین الہی کی خاطر جنگ کرو۔ یہ بات یاد رہے کہ دوسرے دینوں نے انسانی طاقتوں کو معطل کر دینے کو عبادت قرار دیا، مگر اسلام نے ہر طاقت کو اچھی جگہ خرچ کرنے کو عبادت بتایا۔ شہوت کو جائز جگہ خرچ کرنے کے لیے نکاح عبادت ہے، اسی طریقے سے غصے کو برمحل خرچ کرنے کے لیے جہاد کو عبادت قرار دیا گیا۔ بارش میں چھت کا پانی پرلانے سے نکال دو، اگر روکو گے تو چھت توڑ دے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ غصہ 3 قسم کا ہوتا ہے: شیطانی، نفسانی، رحمانی۔ عبادات اور نیکیوں پر غصہ یہ شیطانی ہے، دنیاوی کاروبار میں غصہ کرنا نفسانی ہے، اور کفر یا معاصی پر غصہ کرنا یہ رحمانی غصہ ہے۔ ہر چیز کی بقا و ترقی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں: اس کے اسباب جمع کر دینا اور موانع کا دفاع کرنا۔ ہم شخصی زندگی میں غذا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت مند ہیں، اور قومی زندگی میں شفا خانہ، ڈاک خانہ وغیرہ اس کے بھی ہم ضرورت مند ہیں۔ جیل خانہ اور پھانسی گھر کے بھی ہم محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دینی اور ایمانی زندگی کے لیے نماز، روزہ، حج کے بھی محتاج ہیں اور جہاد کی بھی حاجت مند ہیں۔ غرض کہ مسئلہ جہاد بقائے قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے وہ یہ ہوئے کہ جہاد محض رضائے الہی اور دینی ترقی کی نیت سے کرنا چاہیے، ملکی اور قومی یا بیہودہ سیاسی جنگ یہ جہاد نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے، جیسا کہ فی سبیل اللہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ موجودہ مسلمانوں کی جو تحریکیں زیادہ تر ناکام ہوئیں تو اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی غرض ملک گیری یا ذاتی عزت رہی۔ جس طریقے سے کہ خاکسار تحریک کا حال ہوا، اسی لیے عام تحریک والے شرعی پابندیوں پر نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ اعمال کا تعلق نیتوں کے اوپر موقوف ہے، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نیت کے مطابق اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم ریاکاری کے طور پر عبادتیں کریں گے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اگر خلوص نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادت کریں گے مولا رب العزت اس کا ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا جہاد ہمیں نفس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارا نفس امارہ جو اللہ رب العزت کے خلاف ہمیں ہر وقت برانگیختہ کرتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، ہمیں اس کو کچلنا چاہیے۔ وہ جن چیزوں کی طرف مائل کرے وہ چیزیں ہمیں چھوڑنا چاہیے، اور ان امور کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو عطا ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مجرم حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے تو اسے نہ تو وہاں قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا دانہ پانی بند کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جب وہاں کفر کی سزا نہیں دی گئی تو دوسرے جرم تو اس سے ہلکے ہیں، ان کی سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ زمین حرم میں جرم کرنے والوں کو وہیں پر سزا دی جائے گی۔ وہاں چوری یا زنا کرنے والا، شرابی اور مرتد جو بھی ہو وہ وہیں پر سزا پائے گا، کیونکہ فقتلوہم سے یہی بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ ان کو وہیں پر قتل کرو۔ یوں تو ہر مسجد ہی حرمت والی ہے کہ وہاں جنوبی حائضہ کو داخل ہونا حرام ہے،
گندے بدبودار شخص کو آنا ممنوع ہے، مگر مسجد بیت اللہ شریف کی حرمت بہت زیادہ ہے، اور اس کی چند وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی عبادت گاہ مسجد حرام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر یعنی کعبۃ المکرمہ کی جو عمارت ہے وہ مسجد حرام کے صحن میں ہے، اور جو بڑی عظمت والی اور تجلیات باری تبارک و تعالیٰ کے نزول کا مرکز ہے، اور دنیا کی ساری مساجد روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں میں افضل و اعلیٰ اور سب سے زیادہ مرتبے والی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ مسجد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور خاص عبادت گاہ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مطاف شریف میں تقریباً 400 پیغمبروں کے مزارات ہیں، اور ان مزارات کے ہوتے ہوئے وہ مسجد اور زیادہ محترم ہو گئی، کیونکہ جہاں پر حضرات خاصان الہی کی قبریں ہوتی ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان پر انوار و برکات اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجد اقصی کے آس پاس حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کی قبریں ہیں۔ چوتھی یہ کہ حتیم کعبہ میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ مسجد اپنے میں کعبۃ اللہ شریف کو لیے ہوئے ہے۔ جس مسجد میں کعبہ واقع ہو وہ تمام مسجدوں سے افضل، تو جس دل کے اندر مدینے والے سرکار جلوہ گر ہو جائیں وہ دل تمام ہی دلوں سے بہتر اور تمام ہی قلوب سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ سینے میں جو آ جاؤ بنائے میرے دل کی، سینہ تو مدینہ ہو دل اس کا ہو سودائی، یہ دل ہو خدا کا گھر سینہ ہو تیرا مسکن، پھر کعبہ و طیبہ کی پہلو میں ہو یکجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔